اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر، یہ قرآن کی 108 نمبر صورت اور مکی صورت ہے، اور پہلی آیت کے لفظ کوثر کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ان کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر یہ سورہ کوثر پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ ایک نہر ہے جو مجھے جنت میں عطا کی گئی ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ نہر معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس نہر کوثر کی زمین یاقوت و مرجان اور موتیوں سے بھری ہوئی ہے، ابن جریر کی روایت ہے۔ اور ابن عمر سے مروی ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس نہر میں اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے کہ آسمان میں تارے ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی بھی محروم نہ رہے گا پیاس سے۔ متفقن علیہ روایت ہے۔ کفار مکہ اگرچہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت میں تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، تجارت ختم ہو گئی ہے، اور ایک اولاد نرینہ کا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگے چلتا، وہ بھی وفات پا گئی۔ ایسے غم و مایوسی کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے۔ مسند احمد میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبردار رہو، میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہاری یعنی امت محمدیہ کی ملاقات یوم محشر کے دن حوض کوثر پر ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے تو ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کیا 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 تھا؟ پھر میں بھی ان لوگوں کو یہی کہوں گا، سخن سخن یعنی دور ہو جاؤ۔ یہ مضمون تقریباً ہر حدیثی کتاب میں ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھ کو اور میرے سامعین کو یوم محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے اور اس دن کی رسوائی سے بچائے، الہی آمین۔ کوثر کے لفظی معنی ہیں کثرت کے ہیں، خیر و بھلائی کی کثرت، نعمتوں کی کثرت، ایسی زندگی جس میں توحید کی نعمت ہو، نعمت اسلام ہو، جس کے سیدھے سادے اصول تمام عالم میں پھیل جائیں اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہوں، اس میں یاد یعنی ذکر کی نعمت بھی شامل ہو، کہ جس کی بدولت آج 1444 سال گزر جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دنیا کے گوشے گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اور آگے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیوں سے نوازا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے ہی قربانی کریں۔ اس وقت مکہ کے کفار بتوں اور انہی کے آستانوں پہ ان بتوں کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، یہ اس کا رد کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اطاعت سر خم تسلیم کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کا چچا ابو لہب، جس کا دروازہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جڑا ہوا تھا، وہ دوڑا ہوا مشرکین مکہ کے پاس گیا اور ان کو خبر دی کہ بدتر محمد اللیلۃ، آج رات محمد لا ولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابتر کے معنی ہیں جس کی جڑ کٹ گئی ہو۔
تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کوثر عطا کی ہے، آپ کے مبارک ذکر کو اور آپ کے دین کو تو آگے چلانے والے بے شمار ہوں گے، ابتر تو آپ کا دشمن ہوگا جس کے مرنے کے بعد کوئی نام و نشانہ باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔